بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کوڑیتے تھے۔ اتنے میں آپ نے سر مبارک اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لہریں آنے لگتی ہیں کہ زمین پر اس سے بھر کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح 7 آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پوچھیں گے تجھے کیسے علم ہوا؟ تو وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو ایک آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوش کن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ آدمی کہے گا، اے اللہ، تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل، تو وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے کہ جیسے بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، جس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے فوراً اس سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے مردار کی سی بو آتی ہے۔ وہ لے کر اسے اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے،
اور بدترین نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون جنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ دی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ پہ لے جا ٹپکا۔ حاصل یہ کہ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ پھر کہے گا، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ کہے گا، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو، جس سے جہنم کی گرمی اور لو اسے جلستی رہے گی اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی تنہائی میں بد شکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا، ان حالات کی بشارت قبول کرو جو تجھے ناگوار ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا، اے رب، اے اللہ، قیامت قائم نہ کیجیے، اے رب قیامت قائم نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں 70 ہاتھ تک وسعت ہو جاتی ہے اور اس پر پھولوں کی بکھیر بکھیری جاتی ہے، ریشمی پردے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کچھ قرآن پاک یاد ہو تو اس کا نور کافی ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی قبر میں سورج کی مثل روشنی کی جاتی ہے، اور اس کی مثال اس دلہن کی سی ہوتی ہے جسے نیند سے وہی جگاتا ہے جو تمام اہل خانہ سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے، اور وہ یوں بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ اور کافر پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر اونٹ جیسے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ نہیں چھوڑتے، اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں جو کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گھرس ہوتے ہیں جن سے اس کو مارتے ہیں، نہ اس کی آواز سنتے ہیں کہ اس پر رحم کھائیں، نہ ہی اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ ترس کریں، اور صبح شام اسے دوزخ کا جو منظر دکھائے۔ عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی 4 چیزیں ہیں نمازوں کی پابندی، صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چور خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں: نماز میں فضول کام، قرات میں لغو حرکات اور شور، روزہ میں گناہ اور بے حجابی کی باتیں، اور قبرستان میں ہنسنا۔
محمد مبارک रहमतुल्लाह एक दफ़ा कब्रिस्तान की तरफ देखकर फरमाने लगे कि इन कब्रों की खामोशी से धोखा ना खाना, क्या जाने इनमें किस कदर गमज़दा लोग पड़े हैं और बेज़ाहिर इनमें यकसानियत भी, धोखा ना खाओ इससे, कुछ मालूम नहीं कि इनमें किस कदर तफावत है। सो आकल को चाहिए कि कब्र में जाने से पहले इसको बकसरत याद किया करे। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो कब्र को बकसरत याद करता है इसे जन्नत का एक बाग पाएगा, और जो इससे गफलत में रहता है वो इसे दोज़ख का एक घड़ा देखेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक खुतबा में इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, मौत का ख्याल रखो, मौत का ध्यान रखो जो कि आके रहेगी। अगर इसके सामने खड़े रहे तो पकड़ेगी और भागोगे तो पालेगी। इसकी आमद तुम्हारी पेशानी पर घूमता है, लिहाजा निजात की फ़िक्र करो, निजात की फ़िक्र करो और जल्दी करो, बहुत जल्दी की एक और चीज़ भी तुम्हारे दरपेश है जो कि तुम्हारी तलाश में सरगर्म है, और वो कब्र है। खबरदार रहो कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा, और सुनो कि वो हर रोज़ 3 बार पुकारती है कि मैं तारीकी का घर हूँ, मैं वहशत का मकाम हूँ, मैं कीड़ों वाली जगह हूँ। होश करो कि इससे आगे एक और दिन भी है जो इससे ज़्यादा सख्त है, ऐसा दिन कि जिसमें बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और बड़े मदहोश हो जाएंगे। काल अल्लाह ताला फिल कुरान व तज़हलु कुल्लु मुर्दिआतिन अम्मा औदात व तदाउ कुल्ला ज़ातिन हम्लिन हमलहा व तरन नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीद। तमाम दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियाँ अपना हमल ढाल देंगी, और तुझको लोग नशा किसी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही सख्त चीज़ है। और ख़बरदार, इस दिन के आगे आग है जिसकी गर्मी शदीद है, जिसकी घबराहट बहुत दूर तक है। लोहे की बेड़ियाँ वहाँ के ज़ेवर, लहू और पीप वहाँ का पानी, वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत का नाम निशाना होगा। ये सुनकर मुसलमान बहुत रोए। फिर ये भी फरमाया कि इस दिन के आगे जन्नत भी है, इस दिन के आगे जन्नत भी है जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के फासले जितना है, और इसे मुत्तकी लोगों के लिए बनाया गया है। अल्लाह ताला हमें अज़ाब अलीम से अपनी पनाह में रखें और हम सबको अपनी नेमतों के मकाम में ठिकाना अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।